ابو جہل بہت بڑا ظالم تھا، اس امت کا فرعون کہا اللہ کے نبی نے اس کو۔ ابو جہل کا بیٹا، نام نوٹ کر لو، بچہ پیدا ہو تو یہ نام رکھ دینا، الٹے سیدھے نام مت رکھا کرو، اکرمہ نام۔ ابو جہل کے بیٹے کا نام اکرمہ تھا اور وہ مسلمان ہو گئے، صحابی ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ آتے ہیں، کچھ صحابہ ان کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، اس امت کے فرعون کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں یہ آواز پڑ گئی، آپ نے کہا خبردار خبردار، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے تم یاد نہ کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی گھر آئے، آپ کی بیوی صفیہ رو رہی تھی، آپ نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے آپ کی دوسری بیویاں کہتی ہیں میں یہودی ہوں اور یہودی باپ کی بیٹی ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں تو آپ کی بیوی ہوں، میں تو آپ کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، اگر میرا باپ یہودی تھا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی بیویاں مجھے یہودی کہتی ہیں، یہودیوں کی اولاد کہتی ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دی، آپ نے کہا اے صفیہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم تو حضرت ہارون کی بیٹی ہو، تم لوگوں سے کہہ دیا کرو میرے باپ تو ہارون ہے، میرے چچا تو موسیٰ ہے، میرے شوہر تو محمد رسول اللہ ہے، میری تو تین نبیوں سے رشتہ داری ہے، میرا باپ بھی نبی ہے، میرا چاچا بھی نبی ہے، میرا شوہر بھی نبی ہے، یہ مقام تو میری بیویوں میں کسی کو حاصل نہیں ہے جو مقام تم کو ملا ہے صفیہ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، خبردار کسی کو برے لقب سے یاد مت کیا۔ تو یہ ہو گئی آپ کی چھ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ساتویں چیز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور اے ایمان والو بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں گمان مت کیا کرو، اپنے من سے اندازہ نہ لگایا کرو، اپنے من کی کھیر نہ پکایا کرو، ان بعض الظن اثم، جب تم گمان لگاؤ گے تو بہت سارے گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ گمان مطلب بدگمانی مت کیا کرو، بدگمانی مت کیا کرو، اپنے من سے کسی کے بارے میں فیصلہ مت کیا کرو میرے بھائی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی نے گورا، میری بیوی بھی گوری، بچہ کالا پیدا ہو گیا، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بیوی نے میرے ساتھ غداری کی ہے، بے وفائی کی ہے، اپنی بیوی کے اوپر شک کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے اوپر بدگمانی کر رہے ہیں۔ اب ذرا اللہ کے نبی کا جواب سنو، آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس بہت اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کس رنگ کے اونٹ ہے؟ کہا اللہ کے نبی سب سرخ رنگ کے، لال والے اونٹ ہیں، سرخ والے اونٹ ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا بھی ہے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ مٹیالے رنگ کے بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ کہا اللہ کے نبی ہو سکتا ہے ان اونٹوں کی نسل میں ان کے باپ دادا میں کوئی مٹیالہ رہا ہو اور کوئی رنگ کھینچ کر کے چلی آئی ہو اور بچہ اس کا مٹیالہ پیدا ہو گیا ہو۔ کہا ہے میرے پیارے صحابی اگر تمہارے لال اونٹوں میں مٹیالے رنگ کا اونٹ پیدا ہو سکتا ہے تو گورے لوگوں کے گھر میں کالا بچہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بدگمانی نہ کیا کرو، برا گمان نہ کیا کرو، بدگمانی زہر ہے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے۔ کوئی آتا ہے آپ کے پاس، کتنی نوکری تمہاری کتنی تنخواہ ہے، سیلری کتنی ہے؟ ارے یار کیا بتاؤں 5000 روپیہ سیلری مل رہی۔ ارے یار 5000 میں کیسے گزارا ہو رہا ہے تمہارا؟ اب اس نے آپ کے دماغ میں بھڑکا دیا آپ کو نوکری کے خلاف۔ اب آپ اپنے جہاں پہ آپ کی نوکری تھی آپ وہاں جا کے لڑنے لگے اپنے باس سے، اپنے مالک سے، اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا۔ کل آپ 5000 کے مالک تھے، آج بے روزگار ہو گئے، در در کی ٹھوکر کھا رہے کسی ایک چھوٹی سی بات پر، آج اس کی نوکری حاصل۔ ایک انسان آتا ہے کسی کے پاس، کہتا ہے یار تمہارا بیٹا تم سے پیار نہیں کرتا کیا؟ کہ نہیں پیار تو کرتا ہے۔ کہ یار تمہارا بیٹا میں دیکھتا ہوں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تمہاری حال چال نہیں لیتا۔ کہا یار شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے، بڑا بزی رہتا ہے۔ کہا کچھ نہیں، اسے تم سے پیار وار نہیں ہے، شادی ہو گئی تو بیوی بچوں میں لگ گیا، باپ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے آپ کے دل میں آپ کے بیٹے کے خلاف بدگمانی ڈالی۔ گھر آئے، بیٹے سے جھگڑا ہوا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا اور باپ الگ ہو گیا، بیٹا الگ ہو گیا۔ ایک بدگمانی نے باپ بیٹے میں جھگڑا کیا۔ شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے میرے بھائیوں، بیوی کو طلاق دے دیتا ہے شوہر صرف ایک بدگمانی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے خبردار بدگمانی نہ کیا کرو، بدگمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 8،
ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کیا کرو. کون کتنا کما رہا ہے، کس کے گھر میں کیا کھانا پک رہا ہے، کس کے گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو اپنے سے زیادہ دوسروں کی ٹینشن رہتی ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو، تہمے نہ لگے رہا کرو. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے کمرے میں تاک جھانک کر رہے ہیں. آپ نے فوراً ڈانٹا. آپ نے کہا اگر کوئی کسی کے کمرے میں تاک جھانک کرے اور وہ پتھر مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. اتنا بڑا گناہ ہے بغیر اجازت کسی کے گھر پہ دروازے پہ جا کے تاک جھانک کرنا. بخاری کے حدیث میں آپ نے فرمایا من استمع الى قوم وهم له کارہون صب فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ. کسی دوسرے کی بات بغیر اجازت کے سننے والے کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا. پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا اس کے کان میں، کیونکہ دوسروں کی بات سنتا تھا بغیر اجازت. بغیر اجازت آپ کال ریکارڈنگ کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کا موبائل چیک کرتے ہیں، غلط ہے. بغیر اجازت کسی کی تصویریں دیکھتے ہیں، غلط ہے. جاسوسی کی تمام شکلیں میرے بھائیوں غلط ہے، اور اس سے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا. اس کے بعد نمبر 9 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی برائی نہ کیا کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ عبدالغفار صاحب کی غیر موجودگی میں آپ برائی کر رہے ہیں. عبدالغفار صاحب سامنے کریں گے تو یہ تو بہتان ہے، پیچھے کر رہے ہیں، میں موجود نہیں ہوں اور آپ میری برائی کر رہے ہیں. وہ برائی اگر میرے اندر موجود ہے تب بھی وہ غیبت ہے، اور برائی اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تم اس کو ناپسند کرو گے. جب مرے ہوئے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے سمجھو اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے. میری مائیں بہنیں خاص طور سے اس پر توجہ دیں. غیبت آج ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے. جو غیبت کرے گا کسی کی اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو لیکن دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ نہ کیا کرو. جو کسی مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو اپمانت کرے گا، اس کو انسلٹڈ کرے گا. اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کل کوئی آپ کی غیبت کرے گا. کسی کی عزت آپ اچھالیں گے کل کوئی آپ کی عزت اچھالے گا. تو غیبت مت کرو. اب یہ 9 چیزیں ہو گئی. ہمارے شیخ نور محمد خاطر صاحب بنگالی وقتہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آخری چیز 10ویں چیز میں بیان کر کے بات کروں گا. یہ 10 چیزیں ہیں، آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. قرآن کھولیے 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک. اطمینان سے بیٹھ کر کے آپ یہ تقریر آپ نے سنی ہے، لیکن گھر جا کے آپ اطمینان سے ایک بار خود بھی اسٹڈی کر لیجئے اور دیکھیے کہ اس کے اندر جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں وہ چیز ہمارے اندر ہے. 10ویں چیز کیا ہے؟ برادری وار. میں انصاری ہوں، میں شیخ ہوں، میں سید ہوں، میں شیر صاحب آبادی ہوں. ٹھیک ہے بھائی، تم ہو شیر صاحب آبادی، تم ہو انصاری، تم ہو شیخ، تم برادری، تم اپنی برادری پر ٹھیک ہے، تمہیں خوشی اپنی برادری پر تم ناز کرتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر کسی دوسری برادری کو حقیر سمجھنا اور یہ سوچنا کہ صاحب میں تو اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے اتم ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم، یہ غلط ہے. کوئی برادری کی بنیاد پر اونچا اور نیچا نہیں ہوتا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو تم سب ایک ماتا پتا کی، ایک آدم کی، ایک حوا کی اولاد ہو. تمہاری برادریاں ہم نے بنائی، تمہارے قبیلے ہم نے بنائے، لتعارفوا تاکہ پہچان بن جائے. یہ شیر صاحب آبادی ہے، یہ شیخ ہے، یہ انصاری ہے، یہ فلاں یہ فلاں ہے. یہ پہچان کے لیے بنایا تھا، یہ تکبر کرنے کے لیے، اہنکار کرنے کے لیے نہیں بنایا تھا. بہار میں ایک جگہ ہے دربھنگا کے قریب میں، گاؤں کا نام میں بھول رہا ہوں. وہاں باقاعدہ گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے. اس راستے سے انصاری جائیں گے، اس راستے سے شیخ جائیں گے. یہ شرم کی بات نہیں ہے میرے بھائی.
ابھی میں یوپی کے اندر ایک جگہ گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ مولوی صاحب یہاں سب مسلمان ہیں لیکن برادری واد اتنا ہے، قریشیوں کی مسجد الگ ہے، نائی برادری کی مسجد الگ ہے، خان برادری کی مسجد الگ ہے، انصاری برادری کی مسجد الگ ہے، مسجدوں میں بھی بٹوارے ہو گئے میرے بھائی۔ آج اسلام کو ہم نے خود نقصان پہنچایا ہے میرے بھائی۔ اس بھارت کی سرزمین پر آج اگر کروڑوں مسلمان ہیں تو آپ کبھی اتہاس اٹھا کے دیکھیے بھارت میں مسلمان کیسے پیدا ہوئے، اسلام کیسے آیا۔ جب عرب سے لوگ بزنس کرنے یہاں کے بھارت کے بندرگاہ پر اور سمندر کے راستے یہاں کے ساحل پر اترے تو بھارت میں بہت چھوا چھوت تھی۔ بھارت میں اونچی برادری کے جو غیر مسلم تھے نیچی برادری کے غیر مسلم کو اپنے ان کے شریر کو اپنے شریر سے ٹچ ہونے نہیں دیتے تھے، اپنی چارپائی پر ان کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ان کے پانی پینے کا گلاس الگ تھا، ان کا کھانا کھانے کا برتن الگ تھا۔ جب مسلمان یہاں آئے انہوں نے کہا کلمہ پڑھ دو، اسلام لے آؤ، کوئی جاتی اونچی نہیں، کوئی جاتی نیچی نہیں، کوئی کسی کے گلاس سے پانی پی سکتا ہے۔ جب اسلام کی مساوات اور اسلام کی ایکتا کا سندیش انہوں نے دیا تو لوگوں نے اسلام قبول کیا، مگر افسوس آج اسی اسلام کا ماننے والا برادری واد کے چکر میں پڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ آپ کو توفیق دے کبھی حج کرنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، افریقہ کا کالا ہے، افریقہ کا گورا ہے، انڈیا پاکستان کا اردو ہندی بولنے والا ہے، نیپال کا نیپالی بولنے والا، بنگال کا بنگلہ بولنے والا، زبانیں الگ ہیں، کلچر الگ ہے، رنگ و نسل الگ ہے، سب کی زبان پر بس ایک اللہ کی تکبیر کے کلمات، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، بس یہی کلمات ان کی زبان پر جاری ہیں۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں بندوں محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتحاد کی تعلیم اور انسانی مساوات کی تعلیم یہاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ 10واں پیغام ہے اللہ کا۔ یہ 10 چیزیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں۔ یہ بھارت دیش میں بھن بھن جاتی کے لوگوں کا نواس ہوتا ہے، لیکن مسلم سمودائے کو آتنکی ایوم ٹیررزم بولا جاتا ہے، وشیش کر بتائیں جبکہ دیش میں آزادی نے مسلم یا مسلمان آزادی کا حقیقی سہیوگی ہے، پھر بھی اتنا کمزوری ایوم ان کا آدرش کم کیوں ہے؟ ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب کا یہ سوال ہے۔ دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا آتنک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں اگر قرآن کی وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نردوش کی ہتیا کرنے کو پوری مانوتا کا کی ہتیا بتایا ہے، جو قرآن یہ کہہ رہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کی ہتیا کرنا، ایک نردوش کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ وہ اسلام آتنکواد کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ ہمارے نبی جنگ کے میدان میں کہتے ہیں کسی بوڑھے کو قتل مت کرو، کسی بچے کو قتل مت کرو، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ بھئی جنگ کے میدان میں کون تعلیم دیتا ہے؟ جنگ کے میدان میں تو مارو کاٹو کی بات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جنگ کے میدان کے بھی پرنسپلز بتائے، اصول بتائے ہیں۔ اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور آپ نام کے مسلمان رہے ہیں۔ مسلمان کا مطلب گوشت کھانے والا، مسلمان کا مطلب ٹوپی لگانے والا۔ ہم پریکٹیکلی مسلمان اگر ہوتے اور ہمارا بیہیویئر، ہمارا ویوہار، ہمارا سلوک اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اگر اسلامی ہوتا تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ ہم کٹ گئے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے بالکل کٹ گئے اور ہمارا جو کلچر ہے وہ پورا بالکل غیر اسلامی ہو گیا۔ اس لیے آج یہ ماحول پیدا ہوا ہے۔ ماحول اب بھی صحیح ہو سکتا ہے، ہم پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، انشاءاللہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 10 باتیں سورہ حجرات کی روشنی میں نے جو بیان کی ہے، ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر سے آپ سمجھ لیجئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق کے کوئی بات آگے نہ بڑھائیں، تحقیق کر لیں، جانچ کر لیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا تو صلح کرا لیں۔ تیسری چیز یہ تھی کہ انصاف سے کام لیں۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ خبردار کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ پانچویں چیز یہ تھی کہ کسی کے اوپر تانا نہ مارے۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ کسی کو برے لقب اور برے نام سے، بری اپادھی سے یاد نہ کریں۔ ساتویں چیز یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بدگمانی نہ کریں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ نویں چیز یہ ہے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اور 10ویں چیز یہ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھے۔ اللہ کیا اونچا وہی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر ہے۔ یہ 10 باتیں ہیں۔